گرن کی نماز کے بعد۔ اگلی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ جب آندھی آتی شدید قسم کی، جب بھی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور ساتھ کہتے کہ اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اے اللہ تو اس کو رحمت بنا، اس کو عذاب نہ بنا۔ یہ روایت جو ہے امام شافعی اپنے کتاب العلوم کے اندر لائے ہیں، اور اسی طرح امام طبرانی اسے طبرانی کبیر کے اندر لائے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے سندن ضعیف ہے۔ اس کے اندر حسین بن قیس الحمش راوی ہے، وہ متروک راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن جب ہوا تیز چلے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ لا تصبوا الریح، آندھی کو ہوا کو گالی نہ دو، تم برا بلا نہ کہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، گالی گلوچ نہیں نکالنی ہوا آندھی کو۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی آتی یا بادل چھا جاتے تو آپ کے چہرے کے اندر جو ہے خوفزدگی کی علامت پہچانی جاتی تھی۔ آپ کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، باہر نکلتے، اندر جاتے، اور کہتے ہیں کہ جب بارش شروع ہو جاتی یعنی کہ آندھی کے وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید جیسا کہ خوف طاری ہے اس حالت میں ہوتے، لیکن جب بارش ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور آپ سے وہ علامات آثار جو ہیں خوف زدگی کے اور اسی طرح پریشانی کے وہ چلے جاتے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ ایسی حالت کیوں بنا لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آندھی ہے یہ عذاب بن کے نہ آئی ہو، اس لیے میں ڈر جاتا ہوں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جب بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تب خوشی کی علامت بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رحمت بنا کر لائے ہیں، عذاب بنا کر نہیں لائے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہوا آندھی چلے تو اس وقت اس کو نہ گالی گلوچ نکالا جائے بلکہ رحمت کی دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آندھی آتی تو کہتے کہ اللہ اس کے اندر جو خیر ہے اس خیر کا ہم سوال کرتے ہیں، جو شر ہے اس سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے، اس کے اندر جو شر ہے آندھی ہوا تیز ہوا کے اندر۔ باقی ایک روایت جو ہے اگلی ہے، اس کے اندر زلزلہ وغیرہ جو آفت آئے اللہ کی طرف سے اس وقت نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے زلزلہ کی نماز پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس نے زلزلہ کی نماز پڑھی 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 3 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے جیسا کہ کیے جاتے ہیں، اور کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس یہ ہے نماز اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانی کو آئے تو یہ ہے نماز۔ یہ بحقی کے اندر روایت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شافعی علیہ رحمہ بھی لائے ہیں ایک قول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زلزلے کی نماز پڑھی۔ تو زلزلے کے اوپر نماز پڑھنا نماز کسوف یا نماز خسوف گرن کی نماز کی طرح اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسا کہ بیان ہوا پیچھے روایت بھی آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج گرن اور چاند گرن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ان کو گرن لگے تب تم نماز پڑھو، دعا کرو، نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو باقی بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ علماء محدثین کے نماز زلزلہ کے اوپر پڑھی جائے گی کیونکہ صحابہ سے منقول ہے، لیکن صحابہ سے یہ جو آثار منقول ہیں ان کے اندر کلام ہے، یہ روایات صحیح ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ شیخ جو ہے فوزان علیہ حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ پر نماز پڑھنے کے جو آثار صحابہ سے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کے وقت نماز پڑھی ہو اس طرح کی گرن کی طرح کی، لیکن صحابہ سے ہے۔ لیکن صحابہ سے جو روایات آئی ہیں وہ ان کے صحت و ذوق کے اندر اختلاف ہے۔ شیخ فوزان حافظہ اللہ کے نزدیک وہ روایات ضعیف ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو گرن کی نماز ہے وہ صرف سورج گرن اور چاند گرن پر پڑھی جائے گی، باقی جو اللہ کی طرف سے عذاب آفتیں آتی ہیں، زلزلہ بھی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کئی آدمی مر جاتے ہیں، مالی نقصانات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں پر کہتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت سے سوال ہی کیا جائے گا، دعا مانگی جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ نماز پڑھنا زلزلے کی یہ سند صحیح سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ صحابہ سے جو روایات ہیں ان کے اندر بھی کلام ہے کہ اللہ صحابہ نے نماز یہ زلزلے کی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جن کے نزدیک وہ روایات صحیح ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے گی زلزلے کی، جو کہتے ہیں کہ روایات ضعیف ہیں
ان کے نزدیک جو ہے نماز زلزلے کی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ باقی جو یہ باب تھا گرہن کی نماز کا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے نماز استسقاء کے بارے میں بیان ہوگا کہ بارش نہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے بارش روک لی جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے کہ نماز پڑھی جائے بارش کے طلب کے لیے، تو کل وہ بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔